اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. سے اجلی وجہ، ذالک اس، کتبنا ہم نے فیصلہ کیا، علی پر، بنی اولاد اسرائیل اسرائیل، انہو کہ جو، من کوئی، قتل کرے، نفسن کوئی جان، بغیر نفسن کسی جان کے بغیر، او یا فساد کرنا، فی میں الارض زمین، فکأنما پس گویا، قتل اس نے قتل کیا، الناس لوگ، جمیعاً تمام، اور من جو، احیاہا اس کو زندہ رکھا، فکأنما پس گویا، احیا اس نے زندہ رکھا، الناس لوگ، جمیعاً سب، اور لقد جاءتہم ان کے پاس آ چکے، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات روشن دلیل، ثم پھر، ان یقیناً، کثیراً بہت، منہم ان میں سے، بعد ذالک یہ، فی میں الارض زمین، لمسرفون حد سے بڑھنے والے، انما یہی، جزاء بدلہ، الذین جو لوگ، یحاربون جنگ کرتے ہیں، اللہ و اور رسولہ اس کا رسول، و اور یسعون کوشش کرتے ہیں، فی میں الارض زمین، فساد ان کے، یقتلوا وہ قتل ہو جائے، او یا یصلبوا وہ سولی دیے جائیں، او یا تقطع کاٹے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، و اور ارجلہم ان کے پاؤں، من سے خلاف ایک دوسرے کے مخالف، او یا ینفوا ملک بدر کر دیے جائیں، من سے الارض زمین، ذالک یہ، لہم ان کے لیے، خزیون شرمندگی، فی میں الدنیا دنیا، و اور لہم ان کے لیے، فی میں الآخرت آخرت، عذاب عذاب، عظیم بڑا، الا مگر، الذین وہ لوگ، تابوا توبہ کر لی، من سے قبل پہلے، ان کے، تقدروا تم قابو پاؤ، علیہم ان پر، فاعلموا پس جان لو، ان کہ، اللہ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس. سورۃ المائدہ کا یہ 5واں حصہ شروع تھا. اس حصے میں ذکر کی جا رہی تھی کہ ظالم کو سزا دی جائے، سزا دینے سے علاقے میں امن آتا ہے، سکون آتا ہے. تو اس پر واقع حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، حابیل اور قابیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا.
آج اس حصے پر مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے من اجل ذلک، اس قتل کی وجہ سے كتبنا على بني إسرائيل أنه، ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر فیصلہ کیا، مقرر کر دیا، انہ، جس نے من قتل نفسا، جس نے کسی ایک جان کو قتل کر دیا، مار دیا، بغیر نفس، بغیر قصاص کے، بغیر کسی گناہ کے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیا، فساد سے مراد شرک اور بدعت، اگر اس نے بغیر کسی جرم کے ایک انسان کو قتل کر دیا یا فساد کر دیا، شرک اور بدعات میں مبتلا رہا، تو کیا ہوگا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا اس نے سب کے سب، تمام کے تمام مخلوقات کو قتل کر دیا، کیونکہ قتل کرنے کا بنیاد رکھا، سبب بنایا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی نفس کو زندہ کیا رکھا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ احیاہا، زندہ یعنی قرآن و سنت کی تابعداری پر زندہ رکھا، تو اس نے گویا کہ سارے جہان کے مخلوقات کو زندہ رکھا قرآن و سنت پر۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ ان کے پاس آ چکے ہیں ہمارے پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، روشن دلائل۔ ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، پھر ان کے بعد اکثر ان میں سے زیادہ تر لوگوں، بعد ذالک، ان دلائل سننے کے بعد، دلائل دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، زمین میں لمسرفون، اسراف کرنے والے تھے، زیادتی کرنے والے تھے، شرک کرتے ہیں۔ دلائل بھی آ گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا، شیطان سے منہ موڑ لیتا، اکثر حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک بدلہ ہے، سزا ہے ان لوگوں کے لیے، یحاربون اللہ، جو خلاف کرتے ہیں اللہ کا، اور رسول، اور اس کے پیغمبر کا، قرآن و حدیث کے خلاف کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں، اور شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ بدلہ ہے، سزا ہے۔ اور سزا کیا ہے؟ جو آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلے ذکر ہوا کہ جو زندہ کر دیے گئے توحید و سنت کے لیے، تو یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اب جو مخالفت کرے گا اسے سزا دو، جو دین اسلام کا مخالفت کرے گا اسے سزا دی جائے۔ اور سزا کیا ہے؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں کوشش کرتے ہیں کہ فساد عام ہو جائے، شرکیات اور بدعات عام ہو جائیں، فساد پھیلاتے ہیں، فساد کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرین کرتے ہیں، تو اسے سزا دینی چاہیے۔ اور سزا کیا ہے؟ أَن يُقَتَّلُوا، سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے زمین سے، تو فساد ختم ہو جائے گی۔ دوسری سزا
او یصلبوا یا سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم یا کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ایک دوسرے کے مخالفت میں، ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، من خلاف یعنی مخالف سمت میں، یا دایاں ہاتھ اور بایاں پیر یا بایاں ہاتھ دایاں پیر کاٹ دیا جائے، یہ سزا ہے کیونکہ یہ کوشش کر رہا ہے زمین میں فساد کرنے کی۔ او ينفوا من الارض یا جلاوطن کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، زمین سے بھگا دیا جائے۔ کتنا بڑا جرم تھا، فساد، شرک کرنا، بدعات کرنا، کتنا بڑا جرم تھا۔ فسادی کو زمین سے ختم کرنا چاہیے کیونکہ فساد ہی کی وجہ سے کرۂ ارض میں بونچال آتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، انسان کے ہاتھوں سے ہونے والے اعمال افعال کی وجہ سے زمین میں بونچال آتی ہے۔ تو جو بندہ فساد کرتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہیں سزا دو، ان یقتلوا، قتل کر دو، سولی پر لٹکا دو، ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو یا اسے جلاوطن کر دو، بگا دو اس علاقے سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ سزا رسوائی ہے دنیا میں، دنیا کی زندگی میں ذلت ہے، رسوائی ہے اس فسادی کے لیے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑی عذاب اللہ نے تیار کر رکھی ہے جو جہنم ہے۔ دنیا میں وہ فساد کرتا ہے تو رب العالمین نے حکم جاری کر دیا کہ اس شخص کو قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، اور یا اسے زمین سے جلاوطن کر دو، اپنے ملک سے نکال دو۔ یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں اس کے لیے جہنم بھی ہے، یعنی دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں سزا ہے اس فسادی کے لیے جو شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلُ، ہاں انسان خطا کا پتلا ہے، معلوم نہیں تھا کہ وہ کس گناہ میں مبتلا ہے، اب اسے معلوم ہوا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ تو بہت بڑا جرم ہے، توبہ نکال دیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے توبہ کر لی، أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، کہ تم قابو پاؤ، قادر ہو جان پر، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جرم ہے، رب العالمین نے اسے جرم قرار دیا ہے، اس پر سزا رکھی ہے، اور وہ فساد کرتا رہا۔ جب قرآن کریم سنا سمجھ گیا کہ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور انہوں نے توبہ نکالی۔ تو یاد رکھو اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، خاص مہربان ہے، تو چاہیے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ تو آج کے درس میں اللہ رب العزت نے اولاد یعقوب علیہ السلام پر فیصلہ سنا دیا کہ جس شخص نے شرکیات اور بدعات بغیر قصاص کے ایک انسان کو اگر قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، اور اگر کسی کو قرآن و سنت کی تابعداری پر زندہ کر دیا تو گویا کہ ساری دنیا کو اس نے زندہ کر دیا، اور فسادی کی سزا مقرر کر دی کہ اسے قتل کر دو یا اسے سولی پر لٹکا دو یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو یا اس سے جلاوطن کر دو، ملک بدر کر دو، علاقے سے باہر نکال دو۔ یہ دنیا کی سزا ہے جو ذلت پر مبنی ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت نے اس کے عذاب دردناک بنایا کر رکھا ہے۔ ہاں اگر اس نے توبہ کر لی،
اور اپنے اعمال کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر دی تو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔